جس میں 11 معصوم لوگ مر گئے اور دونوں لوگ زخمی ہیں۔ آج بات اس پہ نہیں کر کہ آج بھی جشن منا رہے تھے، کیسے منا رہے تھے، کیسے منانا چاہیے تھا۔ پاکستانی آج کے اس واقعے پہ افسوس کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ کھیل ہمیشہ سے آپ میرے چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میں ہی کہتا ہوں کہ کھیل واحد ذریعہ ہے امن پہ لانے کا، امن لانے کا، لیکن بدقسمتی سے جب تک مودی سرکار اس خطے میں اس کی حکومت ہوگی کبھی بھی کھیل کے ذریعے امن نہیں لا سکیں گے، نہ آپ لوگ لاؤ گے، نہ اپنے پڑوسی ملک میں آپ لوگ لانے دو گے۔ کیونکہ پچھلے دنوں پاکستان میں PSL ہو رہا تھا، اور جس طرح آپ لوگوں نے بارڈر پہ تو ٹینشن چل رہی تھی، لیکن آپ لوگوں نے پاکستان کرکٹ اسٹیڈیم پہ بھی ایک کھلونا بھیجا، اور اس کے بعد پھر ایک ہفتے کے لیے PSL بھی معطل کرنا پڑا۔ لیکن الحمدللہ پاکستان میں ایسے واقعات پیش نہیں آتے جو واقعات انڈیا میں رونما ہوتے انتظامی حوالے سے، اور یقیناً یہ مودی سرکار کی نااہلی اور بد انتظامی ہے، کیونکہ چھوٹے سے واقعات بھی پاکستان میں ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اتنا اچھال کے پیش کرتے ہیں کہ شاید پاکستان میں بڑا کوئی واقعہ ہوا، حالانکہ کوئی کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگ اس کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہو۔ آج جو کچھ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یقیناً ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے، لیکن افسوس سے زیادہ آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اپنی حکومت، اپنے نااہل مودی سرکار سے، اور اپنے نااہل جو BCCI ہے اس سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ایسے واقعات پاکستان میں کیوں رونما نہیں ہوتے اور انڈیا میں کیوں رونما ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے آپ لوگ نہ نکلے، جو آپ لوگ فلمی ڈائلاگ بولتے رہتے ہیں، آپ لوگ جب بھی مائک پہ موقع ملتا ہے لوگوں کے سامنے بات کرنے کا، تو آپ لوگ ہمیشہ سے اپنے عوام کو پاکستان کے خلاف ورغلانے کی کوشش کر رہے ہو، حالانکہ بڑے میچور لوگ ہیں وہاں کے، ورغلا نہیں رہے۔ اور ابھی اس جنگ میں بھی ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے بہت کوشش کی پاکستان کے خلاف اپنی عوام کو ورغلانے کی، لیکن کوئی ورغلا نہیں ہے، اور آپ لوگوں سے بار بار پوچھ رہے کہ بھائی حساب دو۔ آپ لوگوں نے جو رافیل میں مار داڑ کی ہے، جو آپ لوگوں نے جو غلط کیا ہے اس کے حساب دو، جو کرپشن کیا آپ لوگوں نے اس کا، وہ تو الگ ایک بحث ہے، لیکن آج کے جو واقعے اس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ یقیناً یہ انتظامی نااہلی، اور آپ لوگ خود بھی مان رہے ہو اور آپ کے عوام کو پتہ بھی ہے، کیونکہ اگر ایک اسٹیڈیم کی اگر کراؤڈ کیپیسٹی ہے 25,000، اور وہاں پہ کیسے آپ لوگ لا سکتے ہو 2 اور 3 لاکھ، جہاں پہ روڈ بھرے ہوئے تھے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اعلان تو کیا تھا کہ بھائی ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے، وہ صرف ان لوگ اسٹیڈیم میں الاؤ ہوں گے جن کے پاس ہوں گے، تو اگر پاس ان کے پاس ہے تو کیسے وہ لوگ اسٹیڈیم کے دروازے تک پہنچ گئے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ صرف آپ لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بتاتا چلوں، کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں اور پاکستان میں میچز کور کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں کس طرح لوگ آتے جاتے اسٹیڈیم، چاہے کراچی ہو، پنڈی ہو، لاہور ہو، ملتان ہو، قذافی اسٹیڈیم، سب کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں بڑے واک تھرو گیٹس لگائے ہوتے ہیں پاکستان میں میچ کے دوران، اس سے گزر کے لوگ، اور اس کے بعد پھر سیکیورٹی چیکنگ ہوتی ہے اور بڑی سخت ہوتی ہے، اور جگہ جگہ TCS والے یا پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ٹکٹ دیا ہوتا ہے، جو پاس شائقین کرکٹ کے پاس ہوتا ہے، ان کو بار بار چیک کر کے اس کے بعد ہی الاؤ کرتے ہیں اسٹیڈیم، اور وہاں پہ پہنچ کے یقیناً یہ نہیں کرتے کہ پاکستان میں کوئی اسٹیڈیم کی 25,000 کیپیسٹی ہے تو وہاں پہ 70,000 پاسز بھیج دیتے، بالکل اس طرح نہیں کرتے۔ یہی آپ کی حکومت نہ ہے، لوگ ہی کرتے ہیں۔ جہاں پہ بنگلور میں آج یہ واقعہ پیش آیا، وہاں کے وزیر اعلیٰ اس کے ذمہ دار ہے، وہاں کی جو مرکزی مودی سرکار کی حکومت کی نااہلی ہے، جو صرف فلمی ڈائلاگ پہ فوکس کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ یقیناً میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں انتظام حوالے سے، انوائرمنٹ، اور میں بات بھی آپ نے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لوگ جو ایک ہو انٹر ہوتے، لیکن 25 لوگ ہوتے وہ آپ ایک ساتھ ملتے ہیں، لیکن بغداد نہیں مچی جو آج بنگلور میں نظامی اسٹیڈیم میں ہوا۔ کچھ اس واقعے کی یہی بتا رہے کہ بھائی 2 سے 3 لاکھ لوگ آ گئے اور دروازے پہ چل دوڑے، اور دروازہ گر گیا، اور دروازہ جو ہی گرا تو پھر پولیس سے حالات بھی کنٹرول نہیں ہو رہے تھے، لوگ زیادہ تھے، پھر بارش آ گئی، کوئی ایک ڈرامہ سا رچایا ہوا ہے لوگوں نے۔ بھائی اصل
वन पॉइंट एजेंडा जो है वो यही है कि नाअहल है आप लोगों की सरकार, उस सरकार से आप लोग हिसाब लो कि भाई आप लोगों ने आज तक इंतज़ामी इतनी बदहाली में हमें रखा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िल्मी डायलॉग पे आप लोग लगे हुए। आप लोगों की जो वज़ीर दाखिला है उससे पूछना चाहिए कि भाई आपने अभी तक इंतज़ामी हवाले से क्या सिक्योरिटी इक़दामात किए हैं? भाई ये सिक्योरिटी फेलियर है आपकी हुकूमत का, क्योंकि ये आरसीबी का काम नहीं था। आरसीबी ने जश्न मनाया था और यकीनन उसका हक था, उसका हक ये था कि ये जश्न मनाए, लेकिन हुकूमत को चाहिए था कि उसको इंतज़ामी और साथ-साथ सिक्योरिटी दे देते कि भाई उस स्टेडियम में कितनी कैपेसिटी उसको कितने लोगों को जाने देंगे, और वॉक थ्रू बैरियर बना देते, सिक्योरिटी खड़ा कर देते, जिन लोगों के पास होते, जिस तरह पाकिस्तान में बड़े अच्छे इंतज़ामात हो वो चले सब कुछ आप लोग कॉपी करते हो तो इसको भी कॉपी कर लो, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। कॉपी कर सकते हो आप हर एक चीज़ में कॉपी कर रहे हो। जिस तरह पीएसएल के दौरान पाकिस्तान ने सेलिब्रेशन शुरू की, अपने आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने फौजी सरबराहान को स्टेडियम में बुला के उनको इज्जत दे रहे थे, उनको बुला रहे थे। उसी तरह आप लोगों ने भी चीज़ों को कॉपी किया है, तो इसको भी कॉपी कर ले ताकि अपनी आवाम की तो थोड़ी सी ख्याल रखा करें ना। इस तरह तो नहीं होता कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ आप लोग बस बकवास करते रहोगे, और आवाम को भी चाहिए कि इसी नाहल से बार बार मैं यही सवाल करता हूँ कि इस नाहलों से पूछे कि वाकया कैसे पेश आया। ठीक है बारिश हुई, लोग ज़्यादा आए, लेकिन लोग ज़्यादा क्यों आए? ठीक है रोडों पे होंगे, लेकिन स्टेडियम कैसे एंटर हुए? स्टेडियम तो ऐसे लोग एंटर नहीं हो सकते कि भाई हर कोई आके एंटर हो जाए, किसी दरवाजे पे जाए। दरवाजे पे नहीं जा सकते, अगर आपके पास टिकट ना हो ना, आप कहीं नहीं जा सकते। लेकिन इसके पीछे भी बड़े मुहर्रिकात होंगे, और आप लोगों ने आज ये जब वाक़या हो रहा था उसके उस वाक़ये के दौरान इधर लोग मर रहे थे और अंदर आरसीबी सेलिब्रेशन मना रही थी, और सेलिब्रेशन के साथ वहाँ के जो वज़ीर आला है बेंगलोर के, वो भाई आपने अंदर रहना है, कप उठा के ट्रॉफी उठा के जश्न मनानी, या जो बाहर आपके लोग मर रहे हैं उनके साथ आपने खड़ा होना है। तो आप लोगों को भी आवाम को भी चाहिए कि ज़रा इन यूट्यूबरों से भी थोड़ा सा निकले, और जो आप लोग झूठ बोलते रहते हैं उनसे निकले, और इन लोगों से यकीनन जवाब तलब कर ले कि आप लोगों ने हमारे साथ कितने धोखे करोगे। राफेल गिराए, आप लोग झूठ बोलते रहे कि कोई राफेल नहीं गिरा, इंटरनेशनल ये ईमान आ रहा है कि राफेल गिरा है। आज बद इंतजामी की हालत ये है, तो कब तक आप लोगों को ये लोग उल्लू बनाते रहेंगे? आप लोग सवाल ज़रूर मीडिया पे उठाए, मीडिया पे आवाज़ उठाए, एहतजाज इन लोगों के खिलाफ करें, ताकि आप लोगों का हक मिले, न कि जिस तरह कश्मीरियों के साथ कश्मीर में ऑक्युपाइड कश्मीर में ऐसा इंडियन अवाम बीजेपी आप लोगों पे भी ये शुरू जो